دعا سے پہلے کچھ سوال ہے کسی ساتھی کے ذہن میں، تبھی کچھ منٹ باقی ہیں۔ میں سمجھ نہیں سکا سوال ہم جی۔ بات مشہور ہے کہ انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، اور غالباً کسی حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے صحیح، کہ وہ کون سی فطرت ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوتی؟ کہ اگر انسان کوئی اگر برا ہے اور وہ برا ہی کام کر رہا ہے تو وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اندر سے برا ہے، اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا اس کا صحیح ہے؟ ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ فطرت نہیں، وہ ایک روایت میں جبلت کا لفظ آتا کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کو تو سچ مان لو، مگر کہا جائے کہ اس آدمی کی جبلت تبدیل ہو گئی تو یہ نہ مانو۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، مگر اس کا مضمون کوئی اتنا برا نہیں۔ جبلت جو ہے نا وہ نہیں کہ یہ فطرت الگ چیز ہے، فطرت تو سارے انسانوں کی ایک ہی ہے، وہ نہیں بری کسی کی بھی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت جس پر اس نے بندوں کو پیدا کیا نا وہ ساری ایک ہی ہے۔ یعنی نیکی اور بدی کے جو ہے نا بنیادی اصول کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، انصاف ٹھیک ہے، ظلم برا ہے، رحم اچھا ہے، سنگ دلی بری ہے، یہ مشرق مغرب میں کافر مومن عمل بے شک اس کے خلاف کریں مگر ووٹ سب کا ہی، سب جانتے ہیں۔ اس لیے جو برائی کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ اگر وہی برائی کی جائے تو پھر ان سے پوچھا جائے ٹھیک ہوا، وہ چلائیں گے۔ جو ڈاکے مارتے ہیں ان کے ڈاکہ ڈالیں آپ، وہ خود کہیں گے یہ برا۔ تو فطرت جو ہے نا کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کا جو علم فالہمہا فجورہا و تقویٰ، انسان کو اس بارے میں بے خبر نہیں پیدا کیا۔ انبیاء علیہ السلام جو لے کر آتے ہیں نا وہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے جیسے آنکھ میں روشنی ہے مگر دیکھنے کے لیے وہ خارجی روشنی کی محتاج ہے، اندر ہی نہ ہو نور تو پھر تو دیکھ ہی نہیں سکتا اندھا۔ اگر روشنی ہے مگر باہر لائٹ نہیں پھر بھی نہیں نظر آتا، دو روشنیاں ملتی ہیں نا، آنکھ بھی ٹھیک ہو باہر بھی روشنی ہو، تو وہی کو اللہ نے نور نلا نور کا کہ یہ نہیں کہ اندھیرا ہوتا، نور ہے انسان میں مگر وہ مدھم سا ہے، کچھ خواہشات کی وجہ سے انسان ان کو سننا نہیں چاہتا، اپنی بدماشیوں کی خاطر کچھ ماحول خراب کرتا، وہی آ کر اس کو ذرا انداز کر دیتی، وہ روشنی بہت صاف نمایاں ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر اندر ہی روشنی نہ ہو تو کیا انسان پہچانے گا کہ نبی ٹھیک کہتا ہے؟ یہ نہیں، بنیادی نیکیاں پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بدوی سے جب کسی نے پوچھا کہ تم نے حضور کو کیوں نبی مانا، بہت صاف بات کہی اس نے، اصل میں معجزہ یہی نہیں، اس نے کہا کوئی بات اس بندے نے ایسی نہیں کہی کہ یہ کام کرو جو پہلے ہی میرا دل نہیں کہتا تھا کہ یہ حکم ہونا چاہیے۔ جن جن چیزوں سے روکا ہے میرا دل پہلے ہی چاہتا تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے، ظلم سے، بے انصافی سے۔ تو دین جو ہے وہ فطرت کے مطابق، فطرت نہیں کسی کی خراب، فطرت تو اللہ تعالیٰ نے جو ضمیر دیا ہے نا، آپ صدائے ضمیر سنتے ہیں، کئی لوگوں کا پڑھتے ہیں کہ وہ ضمیر کے کہہ دیے، جرم کیا تھا چھپایا مگر پھر چین نہیں آیا، خود جا کر پیش ہو گئے، ہمیں تو نیند نہیں آتی، ہم کر بیٹھے تھے، ہمیں سزا دیجیے۔ جبلت جو ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے، جبلت ہے کہ کوئی شخص ذہین پیدا ہوا ہے، کوئی کند ذہن ہے، کوئی دلیر پیدا ہوا ہے، کوئی بزدل ہے، یہ چیزیں جیسے زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا، کوئی شور ہے، کوئی ریت لی ہے، کوئی اسی طرح انسان بھی ہے، یہ سارے جو ہے نا کئی جبلی طور پر دلیر ہوتے ہیں، ہر معاملے میں وہ خواہ مخواہ گھس جاتے ہیں، کچھ ڈراکل ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک، وہ فہمے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں بدلتی، ان کو ہم مصنوعی طور پر چاہیں نا تو نہیں، جو ڈرپوک ہے ڈرپوک ہی رہے گا، جو دلیر ہے وہ روکتے روکتے بھی گھستا جائے گا جھگڑوں میں، لڑائیوں میں۔ جبلت کی بات روایت نہیں وہ صحیح مگر جبلت ٹھیک ہوتی۔ فطرت تو سب کی ہے، کافر مومن سب جو ہے نا جانتے ہیں اچھائی برائی کو، کرتے جو ہیں غلط وہ اس لیے نہیں کہ انہیں پتہ نہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی۔ برائی کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ اب بھی اگر یہ سروے کرایا جائے تو 100% ہی لوگ کہیں گے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہونی چاہیے، مگر عملاً مسئلہ الٹ نظر آتا کہ نیکی تھوڑے کرتے ہیں برائی زیادہ۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق نیکی کو مشکل بنایا، بدی کو بنایا ہے آسان۔ بدی کی لذت نقد ہے، نیکی کا پھل جو ہے یہ وہ دیر سے ملتا۔ اب یہ آزمائش جو ہے اس وجہ سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر نیکی کو کیوں آسان نہیں کیا، بدی کو؟
مشکل کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ بات تو اگر آدمی ذرا سوچے تو بالکل ایسی الٹی ہے کہ خود آدمی سمجھے گا کہ واقعی یہ غلط کہہ رہا ہوں میں۔ پھر تو اگر ایسا ہوتا کہ بدی مشکل ہوتی تو بدی کرنے والوں کو انعام ملنا چاہیے تھا، جنہوں نے مشکل کام کیا، مشکل کا ہی تو انعام ملتا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ جو سپاہی میدان سے بھاگ جائے گا اس کو تمغہ ملے گا، یہ نہیں کبھی۔ جو رہے گا وہاں جان دے گا اس کے، جو چوٹی سر کرے گا K2 اس کو انعام ملے گا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ کھڈ میں جو گر جائے اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب کوئی محنت نہیں، پاؤں ذرا ڈھیلے کریں فوراً نیچے گر جائے گی۔ نیکی کو مشکل رکھنا ضروری ہے۔ اس بچے کو وظیفہ ملتا جو راتوں کو جاگتا رہا، دن رات کتابیں پڑھیں، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو فیل ہوں گے ان کو وظیفے ملیں گے تو آپ خود کہیں گے بالکل بیہودہ بات۔ اس لیے یہ بالکل فطری بات ہے کہ نیکی کو مشکل ہونا چاہیے۔ اب اس مشکل ہونے کی وجہ سے تو لوگ رخ نہیں کرتے، پھل اس کا جو ہے انشاءاللہ وہ آ رہا ہی ملے گا، مگر ہے وہ تکلیفوں سے بڑا۔ رسول کریم علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ جنت دوزخ جب اللہ نے پیدا کیے تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو، آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں جانے سے کوئی رہے گا اور دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ سونی نہیں نا، لوگوں نے دیکھنا تو کچھ تو لوگ ٹوٹ مریں گے، برا دوزخ میں جو مصیبتیں ہیں کوئی نام نہیں ادھر لے گا۔ پھر بھیجا، آ کر جب واپس آئے پوچھا، کہا جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ میں جانے سے کوئی بچے گا۔ کیا فرق ہو گیا؟ کہا جنت میں جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ حاصل کرنے کے لیے انسان خواہشمند ہے، مگر حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے گرد جو باڑ لگا دی گئی نا وہ ناپسند چیزوں کی ہے، لوگوں کو وہ تلخ اور کڑوی لگیں گی، نہیں ادھر آئیں گے۔ جنت جو آگے تو عذاب ہی ہے، مگر حفت النار بشہوات، من پسند مرغوب، مزے لیتے لیتے ہی پھسل جائیں گے۔ بس یہ امتحان ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو فطرت جو ہے وہ سب کی ایک جی دعا